بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹرانسجنڈر ایکٹ کے بارے میں اور اس سے ہونے والی تباہ کاریوں کو بیان کریں گے۔ 2018 میں وطن عزیز پاکستان کی پارلیمنٹ نے خواجہ سراؤں کے حقوق کا جھوٹا خوشنما عنوان دے کر ایک قانون پاس کیا جو اپنے اثرات اور نتائج کے لحاظ سے اسلام کے لیے تباہ کن ہے۔ اس قانون کا نام ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ کیا ہے؟ یاد رہے کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ خواجہ سراؤں کے لیے ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کا نام صرف دھوکہ دے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس ایکٹ میں جو شکیں منظور کی گئی ہیں ان میں بالکل ہی دوسرے خوفناک اسلام دشمن کھچڑیاں پکائی گئی ہیں۔ ٹرانسجنڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو پیدائش کے وقت تو مکمل مرد یا عورت ہو، مگر بڑے ہو کر مردوں میں خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ عورت بن جائیں اور عورتوں میں خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ مرد بن جائیں۔ اس سلسلے میں وہ 3 طرح کے غیر فطری امور اختیار کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عورتیں مردوں جیسی اور مرد عورتوں جیسی شکل و شباہت اختیار کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ ایسی دوائیں استعمال کرتے ہیں جن سے مردوں کی آواز و انداز عورتوں جیسے ہو جاتی ہے اور عورتوں کی آواز و انداز مردوں جیسے ہو جاتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ ڈاکٹروں سے پلاسٹک سرجری کروا کر اپنے زنانہ و مردانہ اعضاء کی ساخت کافی حد تک تبدیل کروا لیتے ہیں۔ اب وہ نہ تو مکمل مرد رہ جاتے ہیں اور نہ ہی مکمل عورت۔ یہ ہے دراصل وہ ٹرانسجنڈر جن کے لیے خواجہ سراؤں کے نام پر ملک میں ایکٹ منظور کیا گیا ہے اور جس سے اسلام کے بغیچے اڑا کر رکھ دیے ہیں۔ ناظرین محترم، اس قانون کے مطابق اگر کوئی مرد نادرا آفس جا کر یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروانا چاہتا ہوں، یا کوئی عورت جا کر کہے کہ میں اپنے آپ کو مرد رجسٹر کروانا چاہتی ہوں، تو نادرا بغیر کسی طبی معائنے یا سرٹیفکیٹ کے اس چیز کا پابند ہوگا کہ وہ اس عورت کو مرد کا اور مرد کو عورت کا شناختی کارڈ بنا کر دے۔ یہ ہوش ربا قانون نہ صرف یہ کہ بن چکا ہے بلکہ اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ 30,000 سے زائد افراد اب تک اپنے آپ کو ٹرانسجنڈر رجسٹر کروا چکے ہیں، جس میں سے تقریباً 17,000 مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بطور عورت رجسٹر کروایا اور تقریباً 13,000 عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بطور مرد رجسٹر کروایا، جبکہ باقیہ خواجہ سرا لوگ ہیں۔ یاد رہے کہ اس قانون کے بنوانے میں ملکی اور غیر ملکی NGOs اور عالمی طاغوتی طاقتوں کا ہاتھ ہے۔ یہ ایکٹ لا کر دراصل وہ مغرب کی شیطانی تہذیب مسلمانوں پر مسلط اور اسلام کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ بات بالکل واضح ہے کہ عالمی طاقتوں کے مضبوط شکنجے کی وجہ سے وطن عزیز میں سیاسی اسلام تو بالکل نافذ نہیں ہے، لیکن تہذیبی اور معاشرتی اسلام ابھی بھی بہت حد تک زندہ ہے، جو عالمی طاقتوں کو بہت زیادہ چبھتا ہے۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ دراصل اسی تہذیبی اور معاشرتی اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے خوفناک منصوبے کا نام ہے۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ اسلام دشمن کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ایکٹ کس طرح اسلام دشمن ہے اور اس کے نتائج کس حد تک خطرناک ترین ہیں۔ ناظرین محترم، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے ہر چیز کے لیے ایک اصول، ایک ضابطہ مقرر فرمایا ہے۔ اس اصول اور ضابطے کی پابندی سب کے لیے ضروری ہے۔ اس سے باہر نکلنے کی کسی کو بھی کسی صورت اجازت نہیں ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخصوص فطری قوانین کے تحت پیدا کیا ہے۔ ان فطری قوانین میں تبدیلی لانے کی قطعاً کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، جس میں شیطان نے اللہ کے سامنے قسم اٹھا کر کہا تھا، یعنی میں انسانوں کو خوب ورغلاؤں گا اور ان سے تخلیق الہی میں تبدیلیاں کرواؤں گا۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ دراصل یہی تخلیق الہی میں تبدیلی لانے کا شیطانی پروگرام ہے۔ ناظرین محترم، دل میں ایسی خواہش کا پیدا ہونا دراصل ایک وہمی اور نفسیاتی بیماری ہے جس کے علاج کا قانون بنانا چاہیے تھا۔ حیرت ہے کہ الٹا خود اس بیماری کو ہی قانون کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ یہ بھی اصل میں میرا جسم میری مرضی کا شاخسانہ ہے۔ یہ صاف صاف اللہ تعالیٰ کی خدائی کا انکار کر کے اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے والی بات ہے، یعنی جو صنف اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے مجھے وہ قبول نہیں، میں دوسری صرف بننا پسند کرتا یا کرتی ہوں۔ ناظرین محترم، یہاں پر ہم حدیث مبارکہ سے بھی ٹرانسجنڈر ایکٹ کی ممانعت آپ کے سامنے پیش کرتے چلے۔ حدیث مبارکہ میں بھی تخلیق الہی میں تبدیلی لانے کو سخت حرام قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی وضع اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی وضع اختیار کرتی ہیں، اور فرمایا انہیں اپنے گھروں سے نکال دو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنانہ صورت اختیار کرنے والے مردوں اور مردانہ صورت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ناظرین محترم، ٹرانسجنڈر ایکٹ کی منظوری کے بعد بے شمار معاشرتی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس سلسلے میں کوئی بھی عورت جب مرضی چاہے گی اپنے آپ کو مرد لکھوا کر وراثت سے دگنے حصے کے حقدار بن جائے گی۔ بے شمار مرد اپنے آپ کو عورتیں لکھوا کر عورتوں کے تعلیمی اداروں میں داخلے کے حقدار بن جائیں گے۔ بے شمار عورتیں اپنے آپ کو مرد لکھوا کر مردوں کے لیے مخصوص سرکاری ملازمتوں کے لیے درخواست دینے کے اہل بن جائیں گی۔ ایسے مرد عورتوں کی جیلوں میں ان کے ساتھ قید کیے جا سکیں گے اور ایسی عورتیں مردوں کی جیلوں میں ان کے ساتھ قید کی جا سکیں گی۔ سرکاری تعلیمی اداروں اور محکموں میں میل فیمیل داخلوں اور ملازمتوں کے ایشوز اٹھ کھڑے ہوں گے۔
ایسے مرد مساجد میں عورتوں کے پوزیشن میں ان کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کھڑے ہوں گے اور ایسی عورتیں مردوں کی پوزیشن میں ان کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے۔ ایسی عورتیں مردوں کے پبلک واش رومز میں جا سکیں گی اور ایسے مرد عورتوں کی پبلک واش رومز میں جا سکیں گے۔ خاندانی نظام تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ یہ طریقہ اختیار کر کے باپ ماں قرار پائے گا اور ماں باپ قرار پائے گی۔ اولاد میں بیٹے بیٹیوں کی تعداد کے مسائل پیدا ہوں گے۔ حقیقی تعداد کچھ اور ہوگی اور کراس جینڈر بننے کے بعد کچھ اور ہو جائے گی۔ گھروں میں وراثتی اور معاشرتی جھگڑے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، اصل مسئلہ تو خواجہ سراؤں کے مظلوم طبقے کا تھا، جن کے لیے قانون سازی کر کے ان کے مسائل حل کرنے چاہیے، مگر افسوس یہ قانون بنا کر ان پہ مزید ظلم ڈھا دیا گیا اور ان کا نام لے کر بہت سے جعلی مرد اور جعلی عورتیں وجود میں لانے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ قدرتی طور پر کسی کا مخنث یعنی ہجڑا پیدا ہونا اس فرد کا ذاتی عیب نہیں ہے، اس بنا پر نہ اسے حقیر سمجھنا چاہیے اور نہ اسے ملامت کرنی چاہیے، کیونکہ ملامت اس وقت جائز ہے جب کوئی اپنے اختیار سے کوئی غلط کام کرے، جبکہ مخنث پیدا ہونا نہ ہونا کسی کے ذاتی اختیار میں نہیں۔ خواجہ سراؤں کے احکام و حقوق شریعت میں متعین ہیں۔ حکومت کا فرض تو یہ بنتا تھا کہ وہ علماء اسلام سے رابطہ کر کے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ان کے احکام و حقوق کی قانون سازی کرتی اور انہیں نارمل زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرتی، لیکن حکومت نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کے لیے بھی اور معاشرے کے تمام مردوں اور عورتوں کے لیے بھی کبھی نہ ختم ہونے والے مسائل کا قانون پاس کر دیا۔ ناظرین محترم، اب یہ قوم کا اجتماعی فریضہ ہے کہ وہ فوری طور پر کراس جینڈر کے ملعون شیطانی قانون کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اور حکومت کو مجبور کرے کہ علماء کرام اور مذہبی تنظیمات کے نمائندوں نے اس قانون کے حوالے سے جو ترمیمی بل جمع کروایا ہے اسے فی الفور پاس کیا جائے اور اس لعنت سے قوم کی جان چھڑوائی جائے، ورنہ عذاب خداوندی بہت سخت ہے، وہ حکومت سمیت ساری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ علماء کرام کا فرض ہے کہ وہ اپنے بیانات میں اس حوالے سے شعور بیدار کریں۔